ارے تم تو شاندار ہی کہو گے اور کچھ نہیں کہو گے. ہے عجیب و غریب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات. اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف کو جیل سے نکالنے کے لیے اپنے قدرتی اسباب بنا رہے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے اپنے برگزیدہ رسولوں کی مدد کے لیے کوئی دوسرا واسطہ نہ رکھے، ڈائریکٹ مدد کرے. سمجھے نہیں؟ تو انہوں نے جو ایک نجات پانے والے ساقی کو کہا تھا کہ تم میرا تذکرہ کرنا، اللہ نے بلا دیا. اللہ نے یہ چاہا کہ تم پر کسی کے احسان نہ ہو کہ تمہیں بعد میں احسان جیتا ہے کہ میرے ذریعہ تم نکل کے آئے ہو. ایسے کوئی راستہ ہی کیا کر دیا اللہ نے بند کر دیا. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ لیکن توکل کے خلاف نہیں اسباب اختیار کرنا. جی توکل کے خلاف ہے کیا؟ لیکن انبیاء علیہم السلام کا مسئلہ کیا ہے؟ الگ ہے. ارے سمجھے؟ انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہے خاص معاملہ ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ ان کی اور میرے بیچ میں کوئی واسطہ نہ ہو. ارے سمجھے؟ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو دنیا کے بہت سارے مخلوق نے کہا میں مدد کروں گا. حضرت نے کہا کہ میرا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، تم کیوں مدد کرو گے؟ جی تو اللہ نے کیا کر دیا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ. اللہ نے گل گلزار بنا دیا. آگ کو کیا بنا دیا؟ گل گلزار. اگر آج بھی ہو ابراہیم جیسا ایمان پیدا تو آگ کیا ہے؟ بنا سکتی ہے انداز گلستہ. تو آگ بنا سکتی ہے انداز گلستہ. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ سارے اسباب کو ٹکرا دیا، منع کر دی ابراہیم نے. تو سارے اسباب کو جب منع کر دیا تو اللہ نے آگ کے اندر سے کیا ہے جلانے کی صفت کو کیا کر دیا؟ ختم کر کے اللہ نے کیا کر دیا؟ ایئر کنڈیشن بنا دیا. ایئر کنڈیشن بنا بارداؤں و سلامہ ایئر کنڈیشن ہے. ارے سمجھے؟ ایئر کنڈیشن میں ٹھنڈک ہوتی ہے لیکن کیا ختم کر دی ٹھنڈک سلامتی کے ساتھ ہے. سمجھ گیا نہیں سمجھ گئے؟ تو حضرت یوسف نے ان کو تو وسیلہ بنایا لیکن اللہ نے کہا تمہارے وسیلہ کام نہیں آئے گا. ہیں کیونکہ بعد میں تمہارے اوپر احسان جتلائے گا. ہم چاہتے تمہارے اوپر کوئی احسان نہ جتلائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا، اس لیے اور کہا اور چند سال تمہیں رہنا پڑے گا. وقال الملک. تو اللہ نے کیا ہے حضرت یوسف کو نکالنے کے لیے، عزت دینے کے لیے اسباب ایسے نکالا کہ بالکل جو تہمت لگایا گیا وہ بالکل کیا ہے صاف و شفاف ہو کر آئینہ کی طرح کلیئر ہو کر جنہوں نے تہمت لگایا جو کچھ سازشی ہوئی ہے وہ سب بالکل پاک و صاف ہو کر آپ جیل سے نکلی. اس طرح ایسے اسباب بنایا ہے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو کیا اسباب بنایا؟ بادشاہ نے خواب دیکھا، اللہ نہیں دکھایا. سمجھ رہو؟ اور بادشاہ نے خواب دیکھنے کے بعد درباریوں سے کہا. درباریوں نے کہا تو ہم تو خواب کے تعبیر اوپر جاننے والا نہیں ہے اور یہ تو تمہارے پراگندہ خیالات ہے، ادھر ادھر بکواس کرتے رہتے اور خواب دیکھتے ہو بدماش کہی کے. انہوں نے تو ایک تو کہا کہ تمہارے خواب ہی نہیں ہے. اگر خواب ہے بھی تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں سب چیزیں. ہم تو بادشاہ کے درباری وزیر ہے، ہمارا کام لکھنا پڑھنا ہے. خواب کی تعبیر ہم تھوڑی بتائیں گے، ہمیں مولوی بنایا کیا؟ جی اس کے بعد جو ہے اسی دربار میں وہی تھا بادشاہ کا ساقی جو مجرم قرار دیا تھا، نجات پا کر آیا. حضرت یوسف نے کہا تھا ان کو ذمہ داری دی تھی لیکن وہ بھول گئے دنیا میں آ کر ہیں. تو اچانک یاد آیا کیا مجھے بتائے گا جوان کے بارے میں جا کر تعبیر لے کے آ جاؤں گا، مجھے چھوڑ دیجئے جانے کے لیے. اسباب اختیار
کرنے دیجئے. ارے سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ جیل میں ایسے تھوڑی جا سکتا ہے کہ میں جیل میں جا کر خبر لے کے جا. جیل خانہ میں داروغہ ہے، جیلار ہے اور بہت سارے کارروائی ہوتی ہے. تو بادشاہ کا حکم ہوا وہ پہنچے. جیل میں جو آدمی بند ہیں ان سے ایسے جا کر مل پاؤ گے کیا؟ پرمیشن لینا پڑے گا، کارروائی ہے اس سے پہلے. تو یہ انہوں نے اجازت طلب کی، اجازت مل گئی تو گئے. جانے کے بعد انہوں نے تذکرہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سارے خواب کی تعبیر بدل. انہوں حضرت یوسف اللہ کے نبی ہے اسی لیے انہوں نے ان کو کچھ برا بھلا نہیں کہا. ہم میں سے اگر کوئی ہوتا تو ارے بدمعاش کہی کہ تم کو تو میں نے خواب کی تعبیر بتایا اور تمہیں بشارت دی، تم نجات پانے والا، نجات بھی پا گئے، ہماری باتیں نہیں بتایا تم نے، بادشاہ کی سفارش نہیں کی، نہیں بتاؤں گا آپ خواب کی تعبیر دوبارہ. ایسے کہتے نہیں کہتے، لیکن کچھ بھی نہیں کہا. یہ شریف آدمی کی شریفانہ کیا ہے؟ اخلاق ہے. ارے سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو؟ یہ کیا ہے؟ اخلاق نبوت ہے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ قال الملک انی ارى 7 بقرات سمان، سمین کے جمع سمان، بقرات میں بقرات. بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا 7 موٹے تکڑے بیل، یأکلہن 7 عجاف، عجفہ جمع عجاف، جن کو 7 دبلے بیل کھا رہے. وسبع سنبلات خضر، اور 7 سبز بالے، اخر یابسات، اور دوسرے خشک 7 بالے ہے. تو خشک 7 بالے جو ہے ان سب 7 بالوں کے ساتھ ٹچ کر ان کو خشک بنا رہی ہے. اس کا مفہوم یہ ہوا کہ پہلے 7 سال بہت فروانی ہوگی، اب جو 7 سال میں جو کچھ تم نے کمائی کیا نا، غلہ واللہ جما کے رکھا اسٹاک کر کے، وہ سب ان دوسرے 7 سالوں میں کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. کھا پی کے چیش کر دو گے. ارے سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو؟ اللہ یہ کہ بیج کے لیے الگ سے رکھ دیا. بیج نہیں رکھتے، بیسردان رہنا تو بیسردان رہے گا، باقی سب کیا ہو جائے؟ نمٹ جائے گا. یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون. ملا ان کے معنی کہتے ہیں درباری. کیا ہے؟ بادشاہوں کے درباری نہیں ہوتے ہیں، وزیر وزراء کہتے ہیں کیبنٹ منسٹر ہوتے نہیں ہوتے ہیں، وہی ملا وہ ہے. افتونی فی رؤیای، میرے خواب کی تعبیر بتاؤ مجھے. ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو، اگر خواب کی تعبیر تمہیں آتی ہے تو تم بتاؤ. تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا اضغاث احلام، اے ہذہ اضغاث احلام، ہذہ مبتدا کی خبر ہے. ہذہ اضغاث احلام، اضغاث ضغثن کی جمع اور احلام حلم کی جمع ہے. ضغثن کے معنی آتے وہی گھٹا جو چند چھڑیوں کو ایک کر کے، چند چھڑی کو جب ایک کر کے بناتے نہیں بناتے ایک جھوٹا، جیسے کہ بچے صبح صبح جھاڑو دیتے ادھر ادھر سے تلاش کر کے اکٹھا کر لیتے ہیں، اس کہتے ضغثن جمع اضغاث اور حلم جمع احلام. دونوں ملا کر کیا ہوگا؟ یعنی پراگندہ خیالات ہے. پراگندہ خیالات ہے. یار یہ سب فالتو کی باتیں، یہ کوئی خواب نہیں ہے. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین. دوسری بات یہ ہے کہ ہم خوابوں کی تعبیر سے واقف نہیں ہیں. وقال الذی نجا منہما وادکر اذ تکر. کیا ہے؟ اذ تکر باب افتعال کے دفاع کلمہ میں زال واقع استا افتعال کو دال سے بدل کر دال کو دال میں ادغام کر دیا. جیسے کہ باب افتعال کے جو ہے قواعد ہے، تم نے پڑھا ہوگا. کہاں پڑھا؟ علم الصغا میں ہے. انا انبئکم بتأویلہ فارسلون. تو اس آدمی نے کہا جو ان دونوں میں سے نجات پائے. وہ جو دو ہے نا، حضرت یوسف کے ساتھ جیل میں گئے، دونوں نے خواب دیکھا. ایک بادشاہ کا ساقی تھا، وہ تو نجات پایا نا. تو انہوں نے ان کو حضرت یوسف نے درخواست کی تھی ہماری بات بادشاہ کو کہنا کہ ہم بے قصور جیل میں پڑے ہوئے ہیں. تو اچانک ان کو یاد آیا. وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ. اس آدمی نے کہا جس نے ان دونوں میں نجات پایا، اور اس کو امتن ہے نا مدتن، امتن ایک مدت کے بعد اس کو حضرت یوسف کی بات یاد آئی.
انا انبئکم، اس نے قالا کا مقولہ ہے، انا انبئکم بتاویلہ، میں تم کو اس کی تعبیر بتاؤں گا، فارسلون، لہذا مجھے بھیجو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرورت سے زیادہ چیزوں کو حذف کر دیا۔ یعنی وہاں جیل میں ایک صاحب ہے جن کو میں جانتا ہوں، خواب کی تعبیر جانتے ہیں، مجھے وہاں تک جانے دو، میں بتاؤں، جا کے ان سے پوچھ کے آ کر بتاؤں گا۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو بادشاہ نے کہا بھائی چلو جاؤ، تمہیں پرمیشن دے دیا، سارے کارروائی مکمل کروا دیا۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو وہاں بھاگ کے گئے، جا کر کہا یا یوسف، وہ یوسف، ایو صدیق، وہ سچ بولنے والے، صدق مجسم، صدق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات۔ انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے کہا کہ افتنا، مجھے بتاؤ کیا ہے، مجھے بتاؤ 7 تکڑے موٹے بیلوں کے بارے میں، یأکلہن، جن کو کھا رہے ہیں، 7 کیا ہیں، دبلے 7 دھبلے گائے بیل، و7 سنبلات خضر، اور 7 سبز بالے، اخر یابسات، اور دوسرے 7 کیا ہے، خشک بالے۔ یعنی اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ بتاؤ نا۔ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، شاید میں، یا تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں، جی یعنی بادشاہ کے درباریوں کے پاس واپس جاؤں گا، جا کے کہوں گا لعلہم یعلمون، تاکہ ان کو پتہ چل جائے، تاکہ ان کو خواب کا علم ہو جائے۔ تو حضرت یوسف نے نخرہ دکھایا، کہا کہ ارے بدماش، تم کو میں نے کہا تھا، تم نے تو میری بات پوچھا نہیں بادشاہ تک، اب تمہیں خواب کی تعبیر نہیں بتاؤں گا دوبارہ، مطلب نکالنے کے لیے آتے ہو اور ہمارا کوئی مدد نہیں کرتے ہو، ایسا کہا۔ یہ تو شریف انسان نبوت کی کیا ہے، اخلاق کریمانہ ہے۔ یار سمجھے نہیں سمجھے؟ ہم لوگ تو ایسے برداشت نہیں کر پائیں گے کہ ہمیں احسان کرو گے اور تم ہمارے اوپر کچھ نہیں احسان کرو گے۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، یہ دأبا جو ہے تزرعون سے حال واقع ہو رہا ہے، دائبین، کس کے معنی میں؟ دائبین، لگاتار، کیا ہے، لگاتار، مسلسل، تم لوگ 7 سال مسلسل کھیتی کرو گے، 7 سال مکمل کیا کرو گے، کھیتی کرو گے۔ فما حصدتم، لہذا جو تم کاٹو گے کھیتی، فذروہ بسنبلہ، اس کو کس میں رکھنا، اس کے بالے میں رکھنا، الا قلیلا، اس کے غلاف میں رکھنا، الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑی بہت جو تم کھاتے ہو۔ حضرت یوسف نے بتا دیا 7 سال تو خوب فرمانی ہوگی، اور 7 سال کے بعد کیا آئے گا، قحط آئے گا، لیکن اپنے مشفقانہ کریمانہ جو ہے، مشفقانہ کریمانہ جو ہے خیر خواہی، انہوں نے یہ کیا کہ تم کو اس مصیبت سے نمٹنے کے لیے، قحط کے سالوں سے گزرتے وقت حالات پیش آئے گا، اس لیے انہوں نے تدبیر بھی بتا دی۔ کیا بتا دی؟ یہ پیغمبر کی کیا ہے صفت ہے، یار سمجھے نہیں سمجھے؟ کیا بتایا کہ 7 سال میں جو تمہارے پاس پیداوار آئے گا نا، ان کو سب مت کٹوانا۔ ارے سمجھے؟ سارے کٹوا کے چاول بنا دو گے تو کیڑے پڑ جائیں گے، 7 سال کے اندر کیڑے نہیں پڑ جائیں گے؟ ارے بھائی چاول زیادہ رکھو کیڑے نہیں لگتا ہے، خالی پھوک اور پھوک ہوا جائے نا، اور دان کے اندر رہے گا، غلاف کے اندر رہے گا تو دان میں تو کیڑے نہیں لگتے ہیں۔ جی تو یوسف نے تدبیر بتائی۔ دیکھو ایک پیغمبر ہے، پیغمبر کا مطلب یہ نہیں کہ سیدھے سادھے آدمی تو کسی چیز کو نہیں جانتا ہے دنیا کا۔ ارے سمجھے؟ فصل کس طرح سڑتا ہے، کس طرح باقی رہتا ہے، دنیا کے امور سے بھی واقف ہے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تدبیر بتا دی، یہ خالی خواب کی تعبیر بتایا۔ تو بڑے آدمی جو آتا ہے، امت کا درد جس کے دل کے اندر آتا ہے، وہ تدبیر بھی بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ تو کیا بتایا کہ جو جس وقت جتنی چیز کھانے کی ہوگی نا، اتنے دان نکال کے کٹوانا مشین میں، سارے ایک ساتھ مت کٹوانا نا، کہ گون لگ جائیں گے۔ ارے سمجھے؟
سارے کٹوا کے تو گھن لگ جائیں گے، اس لیے جتنی ضرورت پڑ گئی اتنے دان لے جا کے کٹوانا۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ تو یعنی الگ چیز ہے، ان کو مشفقانہ طور پر الگ نصیحت کی ہے، یہ خواب کے تعبیر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر تمہیں خواب کے تعبیر بتاتے ہیں، اگر تم اچھے انسان ہو، اگر کوئی اس میں برائی ہے تو اس کی سولوشن کا حل، اس کا حل بھی بتاؤ گے، اس کا سولوشن بھی بتاؤ گے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ فرمایا فما حسدتم، یہ تعبیر سے الگ چیز ہے، مزید بتایا انہوں نے ایک کیا ہے تدبیر مصیبت سے نمٹنے کے لیے۔ فما حسدتم، جو تم کاٹو گے، فذروہ فی سنبلہ، اس کو اس کے بالے میں رکھنا، یعنی اس کو نہ نکالنا۔ ارے سمجھے؟ الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑی بہت، اے شیئا قلیلا ما تاکلون، جو تم کھاؤ گے۔ ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر اس کے بعد آئے گا 7 بہت سخت سال، یأکلن ما قدمتم، وہ سخت سالیں کھا جائیں گی وہ ساری چیزیں جو تم نے پہلے رکھ رکھا ہے نا، لہن، ان کے لیے، ان 7 سالوں کے لیے، پہلے کے 7 سال میں جو جمع کر کے رکھا نا، بعد کے 7 سال ان سب چیزوں کو کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے۔ الا قلیلا مما تحسنون، مگر تھوڑی بہت چیز جن کو تم حفاظت سے رکھو گے، یعنی بیچ کے لیے۔ کس کے لیے؟ ارے বিছৰ দান থোড়া আলোক রাখলে অগুণ থাকবা না, বাকি সব শেষ হয়ে যাবে 7 বছর, খাইলি বা সব এখানে 7 বছর আর पैदावार হইতো না। تحسنون کے معنی جس کو حفاظت تم۔ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، غاث یغیث، غیثان کے معنی بارش ہونا، ارے سمجھے؟ یغاث الناس مجہول کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد 7 سال قحط کے ختم ہونے کے بعد اور ایک سال جو آئے گا نا، اس میں بڑی فروانی ہوگی، اس میں خوب بارش ہوگی، پیداوار ہوگا۔ ارے سمجھے؟ یہ بھی الگ ایک چیز بتایا ہے، یہ خواب سے تعلق نہیں ہے، ایک اضافی چیز بتایا۔ کیوں بتایا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے فضل اور کمال کا ان کو علم ہو۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام، پہلے 7 سال فروانی کے، اس کے 7 سال قحط کے ختم جب ہوگا تو اور ایک سال آئے گا نا، اس میں اللہ کی طرف سے کیا ہوگا؟ بہت زیادہ نعمتیں ہوں گی، فروانی ہوگی، بارش ہوگی، پیداوار بہت زیادہ ہوگا۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد ان 7 سال کے ختم ہونے کے بعد ایک سال آئے گا، یغاث الناس، جس میں لوگوں کو بارش ہوگی، لوگوں کو کیا ہوگی؟ وفیہ یعصرون، اور اس حال کے اندر لوگ خوب شراب نچوڑیں گے۔ کیا گے؟ عصر نچوڑ، یعنی شراب نچوڑ کے رس نکال کے انگور سے کیا بنائیں گے؟ شراب وراب، انگور کے رس، انگور خوب ہوگا، پیداوار ہوگا تو لوگ شراب وراب بنائیں گے، بیچیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ یعنی اللہ کی طرف سے فتوحات آئے گا، دروازہ کھلے گا، قحط ختم ہو جائے گا۔ ارے سمجھے؟ یہ اضافی چیز بتایا ہے تاکہ وحی کے ذریعہ سے ان کو نبی ہے نا، تاکہ لوگوں کو حضرت یوسف کے فضل و کمال کا پتہ چلے۔ وہ جب یہ سب سنایا نا تو وہ دوڑ کے بھاگ کے جا کر بادشاہ کو سنایا، بادشاہ کے درباریوں کو سنایا، بادشاہ کو سنایا۔ بادشاہ کو جب سنایا تو بادشاہ کے دل میں حضرت یوسف کی کیا ہے وقعت اور حیثیت اور مقام بالکل اس کے دل میں کیا گیا؟ بیٹھ گیا، اور وہ معترف ہو گئے وہ بہت کمال کا انسان ہے، ہم نے اس کو بیکار جیل میں بند کر کے رکھا ہے، اب نکالنے کا راستہ نکل رہا ہے۔ وقال الملک ایتونی بہ، بادشاہ نے کہا بھائی اس کو بلا کے لاؤ میرے پاس، اس نوجوان کو کیا کرو؟ میرے پاس بلا کے لاؤ۔ ارے سمجھے؟ اب اس کے فضل و کمال کا اعتراف ہو گیا نہیں ہو گیا؟ جی، بڑے کام کا انسان ہے، وہ جیل میں کیسے پڑا ہوا ہے۔ فلما جاءہ الرسول، جب حضرت یوسف کے پاس بادشاہ کا قاصد آیا، یوسف کے پاس بادشاہ کا قاصد آیا، بادشاہ نے بھیجا ہے نا قاصد کہ ان کو نکال کے لاؤ، تو یوسف علیہ السلام ایسا نہیں ہے کہ بے صبری کے ساتھ فوراً نکل گئے، یوسف کو موقع ملا
کہا ایسے تھوڑی جاؤں گا، اتنا بڑا الزام لگا کر مجھے جیل میں بند کر رکھا، میری برات ظاہر ہو، جنہوں نے تہمت لگایا وہ کہے کہ میں کیا ہوں، معصوم ہوں یا میرے پاس مجھ پر تہمت لگایا گیا ہے، میں نے ایسا کام کیا؟ جی کہ یوسف کو یہ پتہ چلا کہ بادشاہ جب بلائے گا تو اعزاز و اکرام کرے گا، لیکن سب سے پہلے تو وہ کیا مسئلہ جو مقدمہ ہے وہ مقدمہ صاف ہو، میں ملزم ہو یا میں مجرم ہو یا کیا ہے معصوم ہو، بے گناہ ہو، بری ہو، یہ کلیئر ہو جائے۔ جنہوں نے یہ سازش رچی ہے ان کی طرف سے یہ کلیئریفیکیشن آ جائے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوسف اتنے صابر تھے، اتنی مدت جیل میں رہنے کے بعد جب ان کو لینے کے لیے لوگ گئے تو انہوں نے منع کر دیا، کہا کہ میرے صفائی ہو۔ نبی کہتے ہیں کہ اگر میں ہوتا تو فوراً نکل جاتا۔ کیا تھا؟ فوراً نکل، مجھے صبر نہ ہوتی۔ ارے سمجھے؟ فلما جاءہ الرسول، جب قاصد یوسف کے پاس آئے، قال ارجع الی ربک، تم اپنے رب کے پاس، اپنے آقا کے پاس، بادشاہ کے پاس جاؤ، فاسألہ ما بال النسوۃ التی قطعن ایدیہن، ان عورتوں سے پوچھو ان کی کیا حالت ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دی، انگلی ہاتھ کاٹ دی۔ یعنی اصل میں تو یہ کہنا چاہیے تھا زلیخا سے پوچھو ان کی کیا حالت ہے، ہیں؟ لیکن زلیخا کی طرف منسوب نہیں کیا، سارے عورتوں کی طرف منسوب کر دیا، کیونکہ وہ بھی سازش میں شریک تھے، اس مجلس میں ہیں، انہوں نے بھی مشورہ کیا نا، اپنا مالکن کی بات مان لینا، تو اس لیے منسوب کیا کہ شریف انسان کسی کے یہاں رہتا ہے اور اس کے حقوق اس کے ذمہ اگر ہوتے ہیں تو اس شرافت کے تقاضا سے جب کوئی بات پیش آئے تو ان کی طرف غلطی کی نسبت کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ ان کو پھنسانا نہیں چاہتے ہیں، شرمندہ کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ لیکن مسئلہ صاف کرنے کے لیے ان عورت کے اندر منسوب کر دیا جو زلیخا کے ساتھ شریک تھی۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ ان کی طرف منسوب کرنے سے بھی صفائی ہو جائے گی۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ صاف طور پر یہ نہیں کہا کہ زلیخا نے ایسا کیا، ان سے جا کر پوچھو، کیونکہ ان کے گھر میں وہ کیا تھے، غلام تھے، ان کے یہاں کھایا پیا تو بادشاہ کے دربار کا لحاظ رکھا یوسف علیہ السلام نے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ ارے سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ جیسے کہ کوئی استاد اور کوئی اسی طالب علم کے درمیان کوئی مقدمہ چل جائے تو استاد کا تو احسان ہے طالب علم کے اوپر، تو طالب علم کو بالکل کھول کر استاد کے برائی اور اس کے کیا ہے مذمت نہیں کرنا چاہیے۔ ارے سمجھ رہے ہو؟ حتی الامکان ان کے ادب کا رعایت کرنا چاہیے۔ تو ان کے گھر میں کھایا پیا، انہیں اللہ نے ان کو ٹھکانہ دیا، اس لیے ان کا خیال بھی رکھا ہے، اتنا کھول کر ان کو مذمت نہیں کیا۔ ارے سمجھے؟ ان کی طرف برائی کو منسوب نہیں کیا۔ ارے سمجھ رہے ہو؟ قال ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب تو ان کے تمام مکر و فریب سے خوب واقف ہے، یعنی اللہ کو تو خوب پتہ ہے کون کیسا ہے۔ جی تو حضرت یوسف والا کیا کہتے ہیں، عزیز مصر نے ان کو بلایا، سب عورتوں کو بلایا اور کہا کہ ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، خطب جمع خطوب بمعنی معاملہ، حالت۔ ارے سمجھ رہے ہو؟ پلاننگ، تمہارا کیا معاملہ ہے، تمہاری کیا حالت ہے جب تم نے یوسف کو ان کے ذات سے پھسلائی۔ ارے سمجھے؟ یوسف کو تم نے ذات سے پھسلائی، پہلے اگر جو پھسلانے والی تو تنہا جو ہے زلیخا ہے، لیکن جو ہے یہ عورتیں بھی بعد میں کیا ہے، وہ جو مجلس جمایا نا، مجلس جمانے کے بعد زلیخا نے جو تدبیریں کی تو اس وقت عورتوں نے انگلی کاٹ دی، اس کے بعد زلیخا نے کہا اگر آئندہ نہیں مانے گا تو جیل میں ڈالوں گے یا سزا دوں گا۔ تو عورتوں نے بھی سفارش کی اگر تمہارے مالکن کچھ کہے تو سن لینا، اس لیے جو ہے سب کو خطاب کیا ہے۔ تو سب نے کیا کہا، قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، حاشا للہ،
عورتوں نے کیا کہا؟ حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، تعجب کی بات ہے، ہم ان کے اوپر کوئی برائی نہیں جانتے، ان کے بارے میں ہمارا دل بالکل صاف ہے، ان کے بارے میں کسی قسم کی برائی ہمارے دل میں نہیں ہے، وہ بالکل نشپاپ ہے، معصوم ہے۔ ارے سمجھے، ہم ان کے بارے میں کوئی برائی نہیں جانتے ہیں۔ ارے سمجھ رہے ہو، یعنی وہ معصوم ہے، بری ہے۔ تو زلیخا بھی تھی۔ قالت امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی زلیخا نے کہا، الان حصحص الحق حصحصا یحصحص فعللا یفعللو، آئے ظاہر الحق، آئے اب حق ظاہر ہو گئی، حق بات ظاہر ہو گئی۔ انا راودتہ عن نفسہ، انا راودتہ، میں نے ان سے ان کی ذات سے میں نے ہی اپنی خواہش پورے کرنے کے لیے پھسلائی ہے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے، ورگلایا ہے۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ سچے لوگوں میں سے ہے، بے شک وہ یوسف تو بالکل سچے ہے، میں نے یہ سب کیا ہے، میں گناہ گار قصور ہوں۔ تو زلیخا نے صاف کہہ دیا میں قصوروار ہوں۔ ارے سمجھ رہے ہو، یوسف بالکل کیا ہے؟ سچے ہے، ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا الزام نہیں ہے۔ یہ حضرت یوسف نے تدبیر کی جیل سے نکلنے سے پہلے کہ میری برات ظاہر ہے تبھی میں نکل کے جاؤں گا۔ ارے سمجھ رہے ہو، تاکہ آئندہ چل کر اللہ تعالیٰ مجھے جب بڑا بنائیں گے، میں عزیز مصر کے درجہ میں ہو جاؤں گا، مصر کے گورنر ہو جاؤں گا، عزیز خزانہ ہو جاؤں گا، تو لوگ یہ اندر یہ چمی کوئی نہ کرے کہ ان کا تو عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ تو معاملہ تھا، دیکھو اسی لیے بادشاہ نے اپنا منصب دے دیا ان کو۔ ارے سمجھ رہے ہو، چرچا نہیں کریں گے جی کہ یہ سیٹھ صاحب کا نوکر تھا اور سیٹھ صاحب سے بیوی سے پٹ گیا، اسی لیے سیٹھ صاحب نے ان کو اپنا کیا کر دیا، جو مینیجر بنا دیا۔ سیٹھ صاحب نے کیا کر دیا؟ مینیجر بنا دیا۔ تو اسی لیے یوسف علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ مجھے اعزاز دیا جائے گا، مجھے کیا عزت ملے گی، لیکن جو ہے لوگوں کے اندر چمی کو بھی رہے گی اگر معاملہ صاف نہیں ہوا، چرچا کریں گے لوگ، اس لیے معاملہ کے صفائی پہلے چاہا۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو حضرت فرماتے ہیں ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، اے ذالک التاخیر، کیا ہے؟ اس جیل سے نکلنے میں جو لیٹ کرنا ہے نا، فوراً نکل کے آ گئے کیا بے صبری کر کے، لیٹ کیے تاکہ برات ظاہر ہو، لیعلم، تاکہ کیا ہے عزیز مصر کو پتہ چل جائے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے ان کے غیر موجودگی میں ان کے حرم میں خیانت نہیں کی، ان سے خیانت نہیں کی، کہ جاگیر کے بیٹا چلا گیا دبئی میں، بمبئی میں، طالب علم کو جاگیر رکھ کے، ارے سمجھ رہے ہو، اور جاگیر کے چاچی کو اس نے بنا دیا بیوی، ارے پٹ گیا۔ ارے سمجھ رہے ہو، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو حضرت یعنی عزیز مصر کے دل میں بھی وسوسہ آ سکتا ہے، اسی لیے کلیئریفیکیشن کروانا چاہ رہے، موقع آیا، اب کیا آیا؟ موقع آیا اللہ کی طرف سے، تو اسی لیے تاخیر کیا، جیل سے فوراً نکل کے نہیں آئے کہ صفائی پیش کرو میری۔ تو حضرت یوسف خود ہی کہہ رہے یہ تاخیر اس لیے ہوئی تاکہ عزیز مصر کو کیا چلے، پتہ چلے کہ میں نے ان کے غیر موجودگی میں جب ان کے گھر میں مجھے رکھا ہے تو ان کی بیوی کے ساتھ میں نے خیانت نہیں کی، غلط کام نہیں کیا ہے۔ ارے سمجھے؟ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی تدبیر کو چلنے نہیں دیتا ہے، جو غلط آدمی ہیں ان کی تدبیریں نہیں چلتی ہے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام غلط ہوتے، وہ مجرم ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس طرح سے اعزاز دیتا، صفائی ہوتی، جیل سے بری ہوتے؟ تو کہہ رہے میں جب نشپاپ، میں معصوم تھا، نشپاپ تھا، تبھی تو اللہ تعالیٰ مجھے راستہ صاف کروا کے، صفائی کروا کے آگے لے جا رہے۔ ارے سمجھے؟ اگر میں خائن ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے ایسا نہیں کرتے۔ ارے سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ جو سچے لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، کتنے بھی
مصیبتیں لوگ ان کے اوپر ڈالے، ان پر الزام لگائے، ان کو کسی غلط کیس میں پھنسائے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے راستہ کھولتے ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں جن کو کسی بڑے بڑے مقدمات میں پھنسا کے جیل میں ڈال دیا، بلاسٹ میں، فلاں میں، کیا کہتے ہیں، دہشت گردی میں، لیکن کیس لڑتے جمعیت علماء کی طرف سے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل نشپاپ ہے، معصوم ہے، جیل سے بری ہو جاتے، نشپاپ اگر نکلتے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ، اور تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی تدبیر کو چلنے نہیں دیتا ہے۔ ارے سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ خیانت کرنے والوں کی تدبیر چلتی ہے؟ جو غلط لوگ ہوتے ہیں وہ کتنی چالاکی سے کام لے ان کی چالاکی فیل تو ہوتی ہے نہ ایک بار۔ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ جتنے بھی تو سے گو گرو گے، جتنے سیب سے لیف دو گے، اللہ تعالیٰ نکالتے ہی چلے جائے گا۔ ارے سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ مرڈر کر کے چھپانے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نظام بنائے گا کہ تم مجرم ثابت ہو گے اور تمہیں بچنے کا کوئی چرائی نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ جی اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کوئی نیک عمل کرتا ہے بالکل پتھر کے چٹان کے اندر چھپ کے بھی اللہ تعالیٰ اس کے نور اور برکت کو نکالتے ہیں، اور گناہ کرتا ہے پتھر کی چٹان میں چھپ کر بھی تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی راز فاش کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کے انسان کو چلنا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔